بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت داخلی سیاست میں کافی گرما گرمی آ چکی ہے اور فواد چودھری صاحب کے کل کے انٹرویو کے بعد جو ایک طوفان کھڑا ہوا ہے، آج اس کی بعض گشت جو ہے وہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی دیکھی گئی اور وفاقی وزراء آپس میں دو بدو تھے، اور ایک موقع پہ ایسا بھی ہوا کہ ایک وفاقی وزیر اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ان وفاقی وزیر کا بازو پکڑا اور اپنے آفس میں لے گئے اور وہاں پہ جا کے ان کو ذرا ٹھنڈا کیا۔ یہ ساری گفتگو آج وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی بھی آپ کو بتائیں گے، اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ وزیر اعظم نے لے جا کے اور کیا باتیں کیں اس وفاقی وزیر کے ساتھ، اور اسد عمر صاحب کے بارے میں وفاقی وزیر اعظم کی کیا رائے ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں، اور فواد چودھری صاحب نے جو کچھ کیا، کیا وزیر اعظم عمران خان نے اس پہ کوئی آج غم و غصے کا اظہار بھی کیا یا نہیں کیا، اور پھر یہ کہ کون کون سے وزیر اور کون کون سے مشیر، کون کون سے معاونین خصوصی ان کو آج کے اجلاس میں سانپ سونگ گیا اور نام لے لے کے یہ کہا گیا کہ اس مشیر کی، اس وزیر کی، اس معاونین خصوصی کی کیا خدمات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم آپ سے جناب شیئر کرتے ہیں۔ اور چوہے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چوہے صاحب، آج کافی گرما گرمی رہی ہے، آپ تک بھی کافی چیزیں پہنچ گئی ہوں گی، تو سب سے پہلے تو فواد چودھری صاحب سے شروع کرتے ہیں کہ کل فواد چودھری صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے کیا کہا، پہلے وہ سن لیں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ عمران خان کو لوگوں نے منتخب کیا ہے ایک پورے سسٹم کی اصلاح کے لیے، ریفارم کے لیے۔ اس میں پھر ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہیں کہ پورا یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں چل سکا۔ جب یہ حکومت بنی ہے تو جو ہمارے جہانگیر ترین صاحب نے، اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، اس میں ان فائٹنگ اتنی زیادہ ہو گئی کہ پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ سارے کھیل سے ہی باہر ہو گئی۔ اس کو پھر فل اپ کیا نئے لوگوں نے جو پالیٹکس سے تھے ہی نہیں۔ ہماری جو انٹرنل فائٹنگ تھی بٹوین دیز 3-4 ٹاپ لیڈرز، اس نے نہ صرف پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا بلکہ اس کے نتیجے میں پوری پولیٹیکل کلاس آؤٹ ہو گئی اور ان کی جگہ جو ہے وہ بیوروکریٹس نے لے لی۔ اور پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک ویژن تھا یا جو جس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی ہی نہیں۔ جی چوہے صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اصل میں وہاں جو بات ہوئی ہے کہ آج آپ کے پاس زیادہ تفصیل ہے، وہ یعنی جب کابینہ کا اجلاس ختم ہونے والا تھا تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ میں نے 1 منٹ بات کرنی ہے، تو انہوں نے یہ ایشو ریز کیا وہاں۔ پھر آپ کے پاس تفصیل ہے، میں تو لاہور میں بیٹھا ہوں۔ بالکل چوہے صاحب، ان کا جو جی آپ بتائیں، تفصیل ہے، بالکل ہے، لیکن اس میں جو پرابلم ہے وہ 2 ہیں ابھی تک، یعنی لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے، جن کو میں پچھلے جب وہ حکومت میں آنے کے ان کے ابھی دور دور تک امکانات نہیں تھے، اور میرے سوا کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ وزیر اعظم بنیں گے اور حکومت میں آئیں گے، بلکہ یہی کہ نواز شریف چلے جائیں گے، لوگ یہاں مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی جو ہے 99.9 نہیں 100% عمران خان کی قیادت پر متفق ہے۔ یہ تو ان کا پلس ہے، اور ان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی 2 بندے آپس میں اکٹھے نہیں ہیں۔ کابینہ لے لیں، پارٹی لے لیں، ایم پی ایز لے لیں، ایم این ایز لے لیں، اور خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس طرف اس طرح کی توجہ نہیں دی۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی گرفت نہیں ہے اپنی پارٹی پہ، اپنی کابینہ پہ؟ نہیں، میرا خیال ہے اگر وہ آدھا منٹ بعد کہہ دیں کہ جو سب سے معتبر ہے وہ نہیں ہے تو بات ختم ہوگی۔ ان سے زیادہ گرپ کسی کی، میں نے کہا 100% پارٹی کا ان پر اتفاق ہے، اور اس کے بعد کسی کا 2 بندوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ میں نے 2 بڑی متضاد باتیں کی ہیں اور بڑی حقائق پر مبنی بات کی ہے۔ خان صاحب کی لیڈرشپ از انڈسپیوٹڈ، ہی از دیئر، یعنی بالکل 100% پکا لیڈر ہے، لیکن
وہ اس طرح کا ان کا ارینجمنٹ جو ہے پارٹی کے اندر وہ لوز ہے. یہی تو یہ میں کہہ رہا ہوں. جی بالکل میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں. تو فواد چودھری صاحب کا ایک ذرا اور شارٹ سنتے ہیں، پھر ہم آپ کو لے کے جائیں گے جناب وفاقی کابینہ کے اجلاس میں. ذرا پہلے فواد چودھری صاحب کی ساری گفتگو سن لیں، کیونکہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج سلسلہ ان کے انٹرویو سے ہی شروع ہوا تھا. جو باتیں کی تھیں اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کوئی غم و غصے کا اظہار کیا یا نہیں، یہ بھی آپ کو بتانا ہے. ذرا سنائیے گا جی نیکسٹ شارٹ. ٹیم تو لیڈر نے ہی سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. میں تو ایکچولی کافی حیران ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکا. آپ ذرا پارلیمنٹ کی اپنی لیڈرشپ دیکھیں، اس کے بعد آپ اپنی پروونشل لیڈرشپ دیکھیں. اس لیڈرشپ کے ساتھ کیسے سویلین سپریمیسی ہو سکتی ہے؟ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی سمجھ آتی تھی کہ انہوں نے کمزور لوگوں کو اٹھا کے امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر لگایا، کیونکہ ان کا ایک پورا ویژن تھا کہ انہوں نے لیڈرشپ ٹرانسفر کرنی تھی اپنے بچوں کو. عمران خان کا تو یہ پرابلم نہیں تھا. انہوں تو جو بیسٹ لوگ تھے وہ وہاں پہ لگنے چاہیے تھے. جس نے بھی ان کو مشورہ دیا فرینکلی کہ کمزور لوگوں کو لگائیں، ہر بات جو ہے وہ ڈکٹیشن لیں گے، اس کا ان کی ذات کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا. کمزور لوگوں کو لگایا، اس کی ذات کو نقصان پہنچا. ایک اور بھی سنا دیں جی ذرا شارٹ. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایکسپرٹس کو ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں وہ شامل ہوں گے، لیکن ڈیسیژن میکنگ الیکٹڈ لوگوں نے کرنی ہے. پریزیڈنشل فارم میں اور پارلیمنٹری فارم میں فرق یہ ہے. لیکن اگر آپ اتنے ایڈوائزرز ہوں گے، ہمارے اتنے ایسے پی ایمز ہوں گے اور الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ منہ دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کا، کی فیصلوں میں ڈیسیژن میکنگ میں شامل نہیں ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اوپر تو کوسچن مارک آ جائے گا نا. پھر انہوں نے کہا جی یہ روٹین کی حکومت ہے ہماری، کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ہم مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں اور اس لیے کوئی ایسی بات نہیں. اور ساتھ انہوں نے الٹیمیٹم بھی دے دیا 6 ماہ کا. پہلی کیبنٹ میٹنگ سے یہ بات میں کرنا شروع ہوا ہوں کہ وہ کیسز ہم ختم کریں. ہم ان بچوں کے اوپر وہ کیسز ختم نہیں کر سکتے جو بنیادی کچھ، اگر آپ سٹیپس کہیں پولیس ریفارمز کے، بنیادی کچھ سٹیپس کہیں ہم جوڈیشل ریفارمز کے، جو ہم نے ایس او ایز کے اوپر چیزیں بنائی تھی، ساری اسٹینڈ اسٹل ہیں. اور فرینکلی ایک روٹین گورنمنٹ ہم چلا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے آخری کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا کہ آپ کے پاس 5.5 مہینے ہیں پرفارم کرنے کے لیے. منسٹرز کو کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائے گا اور دوسری طرف انیشیٹو دوسری طرف چلا جائے گا. پھر جناب فواد چودھری صاحب نے ایک اور مافیاز کا ذکر کیا اور پاورفل لوگوں کا ذکر کیا، چیف سیکرٹریز اور وزرائے اعلیٰ. وہ بھی سن لیں. 2 عہدے اس وقت پاکستان میں تمام برائیوں کی جڑ ہے. یہ ایک تو جو چیف منسٹر کا عہدہ اور چیف سیکرٹری کا عہدہ، اتنا انکلوسیو اختیارات ہیں. پرائم منسٹر سے بہت زیادہ طاقتور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس تو جو -600 ارب روپے سے پرائم منسٹر اپنا شروع کرتا ہے، یہاں پہ تو وہ کم از کم جو ہے وہ اربوں روپے سے وہ پیسے. اصل طاقت تو فائنینشیل پاور ہے نا. فائنینشیل پاور ہے جناب. اب آتے ہیں جناب چودھری صاحب آپ کی طرف. لیکن فواد چودھری صاحب سے پہلے بھی اپوزیشن کی طرف سے بھی یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں اور ان تک یہ آوازیں کس نے پہنچائی تھیں آج اس کا بھی ذکر ہوا ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں. تو خواجہ آصف صاحب کو پہلے سن لیں تاکہ آپ کے پاس پوری تصویر کلیئر ہو کہ کس پس منظر میں آج وفاقی کابینہ میں کس نے کیا بات کی اور کون کس کے ساتھ کھڑا تھا. ذرا خواجہ آصف صاحب کو سنیے جی. جہاں بھی لوگوں کی خواہشیں ہیں یہ تب گرتا ہے. آلٹرنیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن پھر کسی وقت لوں گا. انٹرویو دیتے ہیں ایک ایک شخص جو ہے تنہائی میں یا کسی ایسی محفل میں ادھر ادھر دیکھ کے عمران خان صاحب محترم کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات ہم بھی نہیں ایسی باتیں کرتے. تو یہ تھا جی پنچ لائن یہ تھی کہ کچھ لوگ انٹرویوز دے رہے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کو بھی نہیں پتا اور ان کے خلاف ان کے ساتھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم بھی نہیں کرتے. تو یہ سلسلہ شروع ہوا جی. سب سے پہلے اطلاعات کے مطابق اسد عمر صاحب نے سب سے پہلے انگلی کھڑی کی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہا کہ جناب فواد چودھری صاحب اپنے بیان کی وضاحت کریں، انہوں نے الزام لگایا ہے. چودھری صاحب یہ بات ہوئی. فواد چودھری صاحب کے بولنے سے پہلے ہی ابھی
وہ بولنا ہی چاہتے تھے لیکن فیصل واڈا صاحب آ گئے. انہوں نے بہت دھڑلے سے کہا, انہوں نے کہا کہ جناب کسی وزیر کو جواب دہ نہیں ہے, ہم صرف وزیر اعظم عمران خان کو جواب دہ ہیں, اور جو وزیر سازشیں کر رہے ہیں ہم ان کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا, تو فواد چودھری صاحب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی, تو یہ 2 ایف اکٹھے ہو گئے جی, فواد چودھری اور فیصل واڈا. فیصل واڈا جی فیصل واڈا یہ اور فواد چودھری اکٹھے ہو گئے, اسد عمر صاحب سنگل آؤٹ ہو گئے. تو اس کے بعد لیکن وہ جو فیصل واڈا نے نام کوئی نہیں وہاں لیے, یہ کچھ اپنی کارکردگی بڑھانے کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں. نہیں, میں نے ایک بات تو آپ کو بتا دوں چوہے صاحب کہ میں نے فیصل واڈا پہ اعتبار نہیں کیا, اور میرا سورس جو ہے وہ اور ہیں, بلکہ 3 وزراء سے میں نے الگ الگ پوچھا, 3 وزراء سے اور ایک وزیر اعظم کے معاون خصوصی تھے, ان سے میں نے بات کی ہے, اور اس میں یہ کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. اب فیصل واڈا نے جب یہ بات کی, جی یہ بات کی, اور ایک اور بات بھی انہوں نے کی, اور انہوں نے کہا کہ پھر اسی دوران شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اسد عمر صاحب کا ساتھ دیا کہ کچھ باتیں فواد چودھری صاحب نے ایسی کی ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے, لیکن فواد چودھری صاحب خاموش رہے اور انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی. فیصل واڈا ان کی طرف سے مسلسل بولتے رہے, اور پھر انہوں نے آپ کی یہ بات بھی, یہ آپ کی اطلاع بھی صابر شاکر صاحب درست ہے کہ وزیر اعظم نے جب یہ ایشو کھڑا ہوا تو ایک تفصیلی تمہیدی بیان دیا اور اس کے بعد منع بھی کیا, لیکن فواد چودھری پر جس طرح گرجنا برسنا تھا یا جس طرح آپ توقع کر رہے تھے کہ اس انٹرویو کے بعد ان کے ساتھ جو گوش مالی کی جائے گی ان کی یا وغیرہ, اب میں لفظ نہیں, کیونکہ فیڈرل منسٹر ہے جی ہاں یا وزیر اعظم کا معاملہ ہے تو میرے پاس بعض کا الفاظ کا ویسے بھی ذخیرہ بھی کم ہی ہے. میں یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر نے یہ تو سرزنش کی ہے سب کو کہ بھئی یہ بات کام غلط ہے, لیکن فواد چودھری کو اس طرح نہیں رگڑا گیا. بالکل صحیح بات ہے, کچھ لوگ چاہتے تھے. فواد چودھری صاحب کی باز پرس نہیں کی گئی, اور بلکہ جب فیصل واڈا نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, یہاں پہ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو 6 پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہیں اور آج ہمیں لیکچر دینا چاہتے ہیں, اور اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے جو بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے چوہے صاحب. انہوں نے کہا کہ فیصل واڈا نے ایک اور بات بھی کی, انہوں نے کہا جی آپ اگر میں آج پوری بات کروں گا, اگر آپ نے نکالنا ہے تو نکال دیں کیبنٹ سے. یہ بات یہاں تک ہوئی, لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ایک بات بڑے تحمل سے کہی. انہوں نے کہا کہ مجھے بھی علم ہے ان باتوں کا. جب فیصل واڈا نے کہا پتہ نہیں آپ لوگوں کو کوئی بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا, آپ کی جو سورسز ہیں پرائم منسٹر کے آفیشیل سورسز, وہ آپ کو ان ساری باتوں کا بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے, آپ کو کوئی رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, تو اس کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے بھی ان باتوں کا علم ہے اور میں بھی واقف ہوں ساری سازشوں کا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اگر میرے ہاتھ سے کوئی اچھا کام لینا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ لیں گے, اور اس لیے مجھے ان باتوں کی اس طرح سے پرواہ نہیں ہے. تو جو سازشیں کرنے والے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ایک چیز, دوسری بات, انہوں نے جب یہ باتیں ہوئیں تو فیصل واڈا نے پھر کہا کہ جناب کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف نہیں بلکہ حکومت کے خلاف بھی اور اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, اور اپوزیشن کو, اگلی بات جو کی انہوں نے کہا اپوزیشن کو کچھ چیزیں دے رہے ہیں, حکومت کی کمزوریاں جو کہ غلط ہیں وہ جا کے بتاتے ہیں, اپوزیشن پھر اس کو کھیلتی ہے. یہ لوگ بتائیں کہ یہ جناب کن کے ساتھ ہیں, ادھر ہیں یا ادھر ہیں. یہ بات بھی ہوئی, اور فیصل واڈا نے یہ بھی کہا کہ جناب ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے, اور اگر ہم پارلیمنٹ سے باہر لڑ سکتے ہیں تو پھر کابینہ کے اندر بھی لڑ سکتے ہیں. اور یہ جب بات کی تو پھر کرسی سے جب وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہوئے تو ایک اور وزیر نے ان کو ذرا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ان کا بازو پکڑا اور وہ لے گئے اپنے آفس, اور وہاں پہ بھی
انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ فورم ایسا نہیں ہے کہ ساری باتیں اس طرح کی جائیں۔ چوہدری صاحب جی یہ بتائیں، میں اگلی باتیں بھی بتاتا ہوں، اگلی باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ فواد چودھری صاحب خود سے تو یہ بات نہیں کر سکتے تنے تنہا اتنا بڑا کام، یہ جو کل انہوں نے کی یہ باتیں۔ نہیں، وہ دو تین چیزیں ہیں نا۔ ایک تو ہے کہ فواد چودھری انہوں نے ایک اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے، شیخ، وہ ایک آلموسٹ بینگ ان پی ٹی آئی، وہ شیخ رشید صاحب جو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر اچھی صحت دے، عوامی لیڈر ہیں، وہ ان کا وتیرہ اپنایا ہوا ہے کہ کچھ تو وہ ڈسپلن کے تحت کام کرتے ہیں اور کچھ اپنے ڈسپلن کے تحت کرتے ہیں اور خواہشات گھوڑے کے تحت۔ فواد چودھری جو ہے ہی ہیز کم آف ایج، ایک بڑے سیاسی خاندان کے، میں نے پہلے بھی بتایا، اور آئی ایم ویری فانڈ آف ہم، لیکن ان کی پرابلم یہ ہے کہ کالے پیگے نے۔ اب ایک ان کی چیز جو ہے نا، اس سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں، باقی چیزیں تو ایسے ہی فروئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو پہلے بات ہوئی ہے ایک اور وزارت کی، کہ دو مین وزیر جو تھے ان کی بول چال ہی نہیں تھی آپس میں، لیکن وہ گورنمنٹ کتنی دیر چلتی رہی؟ نہیں، ان کے کافی سامنے ہی ہے۔ نہیں وہ زیادہ جی، خواجہ آصف صاحب، پرویز رشید صاحب اور چودھری نثار علی خان، ان کے آپس میں کوئی سلام دعا نہیں تھی، ٹاکنگ ٹرم نہیں تھے، اچھا، لیکن یہ چلتے رہے۔ اچھا، اسی طرح بہت سارے لوگوں کو شہباز شریف ہاتھ نہیں ملانا پسند کرتے تھے، بہت سے شہباز شریف کے ساتھ جب وہ جاتے تو نواز شریف کہتے ان کو کہاں سے لے آئے ہو، تو یہ بات چلتی رہتی ہے۔ لیکن میں نے کہا عمران خان کی قیادت پر ان کا اتفاق ہے۔ اب ایک چیز جو ہے، جو عمران خان صاحب کو 2 سال اور 2 مہینے، 2 سال ہونے والے ہیں، 2 مہینے سے کم دن رہ گئے، اس میں ان کو سمجھ لینی چاہیے کہ کمزور اور کرپٹ اور کرمنل اور لوٹ مار کرنے والا اور چور ڈاکو ایک ایماندار وزیر اعظم کا ایجنڈا آگے لے کے نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی دنیا کا مجھے قائل کر دے اس چیز پر تو میں مان جاؤں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ نے کراچی جانا ہے، میں نے کابل جانا ہے، تو یہ ایک راستہ تو نہ ہوا۔ جی چودھری صاحب، یہ نہیں کلیئر ہوئی میری نہیں، آپ کی باتیں کلیئر ہیں۔ میں فواد چودھری صاحب کا جو کانٹینٹ ہے، جو مندرجات انہوں نے گفتگو میں بیان کیے ہیں، وہ بڑے صحیح ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات فیکٹ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب، اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے درمیان اختلافات تھے اور ہیں، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن جو دوسری بات ہے کہ پارلیمانی نظام، تو پارلیمانی نظام میں تو چودھری صاحب منتخب لوگ ہی ہوتے ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، اور انہی کو آگے لایا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں، ایک لسٹ ہے معاونین خصوصی کی، ایک غیر منتخب جو لوگ ہیں، اور جو فواد چودھری صاحب کا گلہ ہے وہ بالکل درست ہے، اور یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ اور جب یہ منتخب ارکان آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ جناب ان کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو ہم میں نہیں ہیں، اور ان کو کون سی عقل کے یہ بہت زیادہ اعلیٰ پائے کے ہیں جو ہم میں نہیں ہیں اور ہم نہیں چلا سکتے۔ غیر منتخب لوگ، لیکن صابر شاکر صاحب، آپ کے یعنی صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی تو ون سائیڈڈ تھی، ساری اسمبلی ان کے ساتھ تھی، اور ملک کا جو حالات میں وہ پاور میں آئے، انہوں نے بھی اپنی خدا بخش بچہ اور دوسرے تیسرے ٹمن، اور یا میں اس لمبی لسٹ میں نہیں جانا چاہتا، انہوں نے بھی اس وقت سارے لوگوں کو رکھا۔ اور اس کے بعد یہ بے نظیر گورنمنٹ دیکھ لے، ہیپی مین والے نے کہاں سے ووٹ لیے تھے، اس طرح نواز شریف کو دیکھ لے، یعنی سارے لوگ جو ہے اپنی لوگ مشیر اور وزیر رکھتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن اصل میں کام یہ ہے کہ کام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، اس پر سوالیہ نشان ہے۔ آپ سیدھی بات کریں، یہ فواد چودھری جو اصل پوائنٹ آؤٹ کر رہے وہ تو یہ ہے کہ اگر روٹین کی گورنمنٹ تھی تو پھر شہباز شریف اور نواز شریف اور زرداری اور یوسف رضا کو کیوں ہٹایا گیا؟ چودھری صاحب یہی تو بات ہے۔ پھر وہاں پہ ایک اور بات بھی کی کابینہ کے اجلاس میں کہ جناب ایک وفاقی وزیر، اب اسد عمر صاحب آئیں جی وضاحت کر دیں، ہمارا تو فورم حاضر ہے۔
اسد عمر صاحب کا نام لے کے کہا گیا کہ یہ وزیر خزانہ کو بھی تبدیل کروانا چاہتے ہیں اور گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی تبدیل کروانا چاہتے ہیں. یہ بات بھی کی گئی ادھر. اور پھر یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ ندیم بابر یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, رزاق داؤد کیا کر رہے ہیں, ظفر مرزا صاحب کیا کر رہے ہیں, اور ان لوگوں کا کیا کام ہے. یہ بات بھی چوہدری صاحب اپنی جگہ پہ درست ہے کہ رزاق داؤد صاحب کا نام بھی آ چکا ہے, جو مفادات کا ٹکراؤ جسے کہتے ہیں, اور اسی طریقے سے ندیم بابر صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے. عشرت حسین صاحب ایڈوائزر ہیں, وہ 2 سال سے کیا کر رہے ہیں. ایک انہوں نے چھوٹی سی رپورٹ تیار کرنی تھی بیوروکریسی میں اصلاحات کی, وہ کہاں گئی. ارباب شہزاد صاحب ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ بھاری بھرکم بڑے بڑے چہرے, یہ تو میں ایڈوائزرز کی بتا رہا ہوں. بابر اعوان صاحب کا چلیں ٹھیک ہے جی, ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ ایک ٹیکنوکریٹ تگڑے آدمی ہیں, وہ ان کا لاجک بنتا ہے, ان کی سپیس بنتی ہے. لیکن عشرت حسین, رزاق داؤد, ارباب شہزاد جو صاحب, ان کا کیا ہے. ایڈوائزر کی حد تک بات کر دو. بھائی میرے سے پوچھ رہے ہیں, میں نے گورنمنٹ بنائی ہے, آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں. اور میں تو رونا رو رہا ہوں, بھائی کام چلنا چاہیے. اگر کام نہیں چل رہا, 2 وقت روٹی نہیں اگر پوری. نمبر 2, آپ نے ابھی انہوں نے وزیر اعظم نے کہا جی اپنے ایسٹس اور اکاؤنٹس ڈکلیئر کریں, صرف 5 لوگوں نے کل شام تک کی ہے. یہ بات بھی آج یہ جی آپ نے یاد کروا دیا, یہ بات بھی ہوئی. یہ بھی انہوں نے کہا جی یہ جو آئے ہیں غیر منتخب نان الیکٹڈ لوگ, یہ اپنے اثاثے کیوں نہیں بتا رہے اور اپنی نیشنلٹی کیوں نہیں بتا رہے. اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جناب بتانے چاہیے اور اب تک تو سبمٹ ہو جانے چاہیے, تو وہ بھی انہوں نے سبمٹ کروائے. 5 نے کر دی ہیں. 5 نے کیے نا سر, تعداد تو ہے 19 کی, 19 سے بھی زیادہ کی تعداد ہے. ان سے سارے سے آنے چاہیے, ساروں سے. تو میں آپ سے وہی پوچھ رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے یہ گفتگو خود کی, اچانک کی, یا پھر ان سے کروائی گئی. اور وزیر اعظم عمران خان نے کوئی نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں, تو وزیر اعظم عمران خان نے بھی ان کو کچھ نہیں کہا, ڈانٹا نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, کچھ نہیں کہا, کہہ تو دیا ہے نا ان کو, کہا بھئی اس طرح نہ کریں. یعنی ڈانٹا نہیں ہے, لیکن ہی ہیز بین ٹولڈ کہ بھی یہ قابل قبول چیز نہیں ہے. باہر فورم سے باہر جا کے بیانات دینے کسی کے بھی طرف سے. ایک وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ اسد عمر صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہ یہاں پہ ایسے وزیر بیٹھے ہیں جو اپوزیشن کو تھپکیاں دیتے ہیں اور پھر اپوزیشن ہمیں لتاڑتی ہے, ہمیں امبیرس کرتی ہے. یہ چیز بھی ہوئی ہے. اور اس کے بعد یہ کون ہے؟ ایک تھے صاحب, اب کس کس کا نام بتائیں. نہیں, ایسا کون سا وزیر ہے جا کے اپوزیشن کو تھپکیاں دیتا ہے؟ میرا نہیں خیال ابھی اس لمحے تک تو کوئی ایسا مجھے اندر دراڑے نہیں پڑی ہوئی نظر آئی. شکایت نہیں لا رہا, تو انہوں گل دس رہے ہیں پوری. اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے بھی بہت ساری باتوں کا پتہ ہے, لیکن میں ذرا دیکھ رہا ہوں کہ یہ سچویشن یہ لوگ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ چیز بھی ہوئی ہے, یہ سارا بھی ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, آپ کے پاس چونکہ ساری اطلاعات ہے, میں تو یہ بیٹھا اپنے تبصرے کر رہا ہوں. چلیں جو صاحب پھر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے. تو فواد چودھری صاحب نے اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ٹارگٹ کیوں کیا, اور پھر آج کابینہ کے اجلاس میں جب ایک وفاقی وزیر نے یہ کہا کہ جناب یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کی جگہ لینا چاہتے ہیں, لیکن وہ یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان پہ ہی ختم ہوتی ہے, ہم ان کو اٹھا کے کابینہ سے باہر پھینک دیں گے. یہ الفاظ تھے. تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چلو صاحب, یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور فواد چودھری آئے ہیں اور پھر آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو کچھ ہوا, اس کا بیک گراؤنڈ ہے ایک جو فواد چودھری صاحب نے بھی بتائیں نا, آپ ماہر ہیں اس سارے چیز پر. وہ یہ ہے کہ جو مارکیٹ میں اس وقت چل رہا ہے, خبریں چل رہی ہیں مارکیٹ میں, اور بھی وہ یہ ہے جی. پھر آپ جو ہے نا وہ جو جن کو آپ کوٹ کر رہے ہیں, میں پھر سارے دندل پہ جائے گی. چلو آگے. نہیں آپ آئیں, کیونکہ ہم نے اپنے ناظرین کو پوری باتیں بتانی ہیں. وہ یہ کہ بتائیں نا, ابھی پہلے بتائیں نا کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں. یہ چل رہا ہے جی, اسد عمر صاحب جو ہیں وہ لابنگ کر رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے, اور شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے ہیں. اور جہانگیر ترین صاحب پہلے اسد عمر کو اسی لیے فارغ کروایا انہوں نے کہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے بطور وزیر خزانہ,
اور اس کے بعد اسد عمر صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو فارغ کر دیا. اسد عمر صاحب اپنی جگہ بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ بات ہی چل رہی ہے اور یہی آج ہم نے اس کا ریفلیکٹ دیکھا ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں. اور جب وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایک وزیر کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کو بٹھانے کی کوشش کرتا ہے, پرائم منسٹر اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے کمرے میں لے جاتا ہے, تو یہ چیز تھی, یہ چل رہا ہے. آپ بتائیں. نہیں تو آپ نے کنکلوژن کیا کیا پھر؟ کنکلوژن آپ بتائیں نا, کہ میں تو آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ ہے. میرے خیال میں جی نہیں اب میں نہیں, میری کوئی بات نہیں ہوئی اسد عمر سے, جی لیکن میں یعنی حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوئی لابی نہیں کر رہے. اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ ایک پرومیننٹ آدمی ہے اور وہ بھی بے ایمان نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ پہلے کہا ہے, ایگریڈ, عمران خان کی طرح ہے اسد بالکل عمر. صحیح بات ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ جو سٹرکچر ہے نا پی ٹی آئی کا, اس کے اندر بورڈ دے درخت, عمران خان ایک بورڈ دا درخت ہے, یہ تھلے انہیں گرو ہی کھ نہیں ہون دیتا. یعنی آپ جو چاہتے ہیں, میں وہ یعنی میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ آپ پھر آپ آ جاتے ہیں کہ نہ یہ اتنی دور نہ جائے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں, نااہل نالائق ڈاکو چور جو ہیں ان کو آپ نے لگایا ہے اور ان کو ابھی تک نہیں ہٹایا. اس کی وجہ سے نہ آپ کی گورنمنٹ چل رہی ہے نہ پارٹی چل رہی ہے. اب میں اس میں کیا کروں, تو میں میری یہی گورنمنٹ تو ہے نہیں ہے. تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں چوہی صاحب. ہاں جی بالکل. نمبر دو جی جی آئیں. اور لوگوں کو یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں, ان کا لیجیٹمیٹ رائٹ ہے کہ وہ بھی وزیر اعظم بنے, وہ بھی اسی طرح اگر محمد خان جنیجو اور معراج خالد اور نواز شریف اور بے نظیر اور دوسرے بن سکتے تو ہمیں کتنے, ہمارے اندر بھی. اور بعد میں جو ہے انہوں نے کون سے ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے آج تک جو بنے ہیں. چوہی صاحب مجھے ایک بات بتائیں نا, United States- ایک مجھے بات بتائیں نا. آپ نے کہا کہ یہ نااہل لوگ ہیں, نان الیکٹڈ, تو وزیر اعظم عمران خان کو میں نے کون, نان الیکٹڈ کی نہیں بات کی. تو نان الیکٹڈ بھی اس میں شامل ہے نا جی. میں نے آپ کو نام لے کے کر دیا, میں تو کھل کے بات, جو بھی ہے میں تو آپ سے کھل کے بات کر رہا ہوں نا چوہی صاحب. رزاق داؤد جی, ارباب شہزاد, عشرت حسین, ندیم بابر, یہ سارے کیا کر رہے ہیں, جن کے نام بھی آ چکے ہیں رپورٹس میں. خسرو بختیار, یہ کیا کر رہے ہیں, ان کے نام آ چکے ہیں. پھر معاونین نے خصوصی وزارتیں ان کو دی ہوئی ہیں, کیوں دی ہوئی ہیں, میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. ان کو کس نے روکا ہے, کس کی پرچی ہے, یہ مجھے بتا دیں, جس کی وجہ سے آج وفاقی کابینہ میں پھڈا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ. صابر شاکر صاحب یو میں بھی 100% رائٹ, لیکن اس پر میں اب کیا موقع میرا اور ہے, میں لارجر پکچر کی بات کرتا ہوں, آپ ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. آپ لارجر پکچر میں بتا دیں, چلیں آپ لارجر پکچر میں یہ ہے کہ جی, لارجر پکچر میں یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کا اس لیے امپیکٹ نہیں ہو رہا کہ صوبہ بڑا ہے پنجاب, یہاں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ توجہ دیں. آپ جہاں دوسری دفعہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے اس پر توجہ دیں. اور جو لوٹ مار کے الزامات لگ رہے ہیں اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے تو اٹ ول ناٹ ورک. آپ کو اب میں خبر دینے لگا, جو آپ تو سارے ملک کی, اور آپ سے مراد یہ نہیں ہے, نہیں آپ آئیں, خواجہ آصف, ہاں جی, جس کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے, اور میں پوری ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں, خبر دے رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ میں کوئی سنی سنائی باتیں کر رہا ہوں. جی, اس نے نواز شریف, شہباز شریف اور پارٹی والوں کو کہا اور تم بندے پورے کر لو پنجاب میں, اور میں تمہیں ملٹری سرکل سے کلیئرنس لے کے دوں گا. انہوں نے کہا کلیئرنس لے کے دینا میرا کام ہے, آپ بندے پورے کریں پنجاب میں, وہاں ہم تبدیلی لاتے ہیں. وہ اب ایکسائٹمنٹ میں اور اس میں تیز دوڑے جا رہے ہیں کہ جی اس طرح ہو جائے گا اور نواز شریف بھی آ جائے گا, اور پھر اگر جیل بھی رہنا پڑا تو ہماری پنجاب میں گورنمنٹ ہوگی. تو یہ ہے وہ باتیں. اب میں نے چیک کیا اپنی سطح پر, اب میرے کو اتنے بڑے بڑے ذرائع تو ہے نہیں بالکل نہیں, جو وفاقی وزراء کی ڈسکشن لے کے آ جاؤں. میں لاہور میں بیٹھا ہوں, نہ کوئی اور بڑا بندہ ہے. جو چھوٹا موٹے میرے ذرائع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو خواجہ آصف ہے یہ بھی چاہ پورا ہو جائے گا, تسی اپنا کام کرو جڑا کرنا ہے. چلو اور کوئی پوچھو ہونا چوہی صاحب, اور جنہوں کوئی تکلیف ہے ہونا آئے اور میرے نام مناظرہ کر لے. چوہی صاحب کہہ رہے کڑے چیلنج ہونا. ہاں تو میں کہتا ہم کو پتا ہے, تو آج میں انہیں پتا دس دیتا ہے کہ میں اگر انہیں اور گل کی تھی اور مزید کراں گا, کرے ہوں. تو بات بالکل یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں. مارکیٹ میں یہ بات بھی ہو رہی ہے, چلیں تو وہ پھر کون کر رہا ہے, کیوں کروائی جا رہی ہے,
اور یہ بھائی اس لیے ہوتا ہے جب آپ اپنا پورا کام نہیں کرتے، یا اب غلام حسین کو 1 سال پہلے آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا ہے، if he is not delivering، تو یہ نہیں پھر اگر وہاں آپ 4 6 10 بندوں کے انٹرویو کریں گے کہ یار اگر وہ اچھا کام نہیں کر رہا تو ہم اور لائیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو چوہدری صاحب میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ کی اور میری ایک ہی بات آپ ہے. کہتے ہیں جی آپ بات نہیں کر رہے، وہ میں کسی کے منہ میں غلط بات نہیں ڈالتا. جو میں نے کسی ذمہ دار سے پوچھا اس نے کہا یہ بات ہوئی، میں بھی کسی کا نام نہیں لیا. میں بھی انتہائی ذمہ دار لوگوں سے بات کرنے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں، اور ہمارے نوٹس بھی آپس میں مل رہے ہیں، ذرا غور سے سنیں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ بات بھی کی گئی پچھلے دنوں کہ جناب آصف زرداری صاحب والا ماڈل لے کے آتے ہیں، عمران خان صاحب کو صدر بناتے ہیں، صدر مملکت، وہ وہاں بیٹھ جائیں، اور ادھر کوئی ٹیکنوکریٹ اچھا سا سفسٹیکیٹڈ سا وہ دھیمے مزاج کا. سنیں نا میری بات تو سن لینا. پھر یہ لڑائی پھر ویسے تو نہیں نہ ہو رہی چوہدری صاحب. وفاقی کابینہ میں اگر 2-3 وزیر اٹھ کے اپنی 2-3 اٹھ کے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی پتہ ہے بہت ساری باتوں کا، اور ان کا بازو پکڑ کے اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے سورس آف انفارمیشن ہم سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سے کہیں زیادہ ہیں. تو پھر یہ تھیوری کا جی یہ تھیوری کیوں بیچی جا رہی ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر کے لوگ ہیں. ہاں جی ابھی سن لینا، یہ جو تاثر ابھر رہا ہے نا ہمارا پروگرام سن کے، کیونکہ پہلا پروگرام ہے نا جی، یعنی اس واقعات کے بعد، یعنی اب آگے چلنے ہیں نا باقی 8 بجے 9 بجے 10 11 12 بجے کل پرسوں. ہاں جی، اس کے یہ تاثر ہے کہ وزیر اعظم اتنا بے بس ہے کہ وہ پارٹی کے اندر جو تقسیم ہے یا وزارتوں کی تقسیم ہے یا مشیروں کی جو ایک دوسرے سے لڑائی ہے، جو ان کے اوپر گولا باری ہے، وہ کسی کا کچھ کرنے کی پوزیشن میں. تو میرا یہ موقف نہیں ہے. میرا خیال ہے ہی از آل پاورفل، ہی از دیئر، بالکل، اور دیر از نو سچ تھنگ پی ٹی آئی کی جگہ یا عمران خان کی جگہ کسی اور کو لایا. بلکہ میں نے اس سے آگے جا کے آپ کو اطلاع دے دی ہے، خبر دے دی ہے کہ خواجہ آصف کا جو آگے وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جو ہم کو پتا تم کو نہیں پتا جی، تو انہوں نے تو ایک رات پہلے میں انہوں کیا نثار علی خان ہوں اور سن لو جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا. جو نثار علی میں نے کہا آپ نے ایک رات پہلے نواز شریف جو 28 جولائی کو یعنی نااہل ہوا ہے، تو چوہدری صاحب آپ نے نواز شریف کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. ایک شام پہلے 1.5 گھنٹہ پریس کانفرنس کی، جب آگے صابر شاکر نے کہا جی کل فیصلہ، انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کا خیال ہے کہ میں نے چھرا گھونپا. وہاں تو 100% یہ یقین تھا کہ اگلی دوپہر 12 بجے جو فیصلہ ہونا وہ ہمارے حق میں آ رہا ہے. میں نے کہا چھرا گھونپا ہے، یہ تو میں کوٹ ان کوٹ. اگر یہ تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، میں خود سن رہا تھا سپریم کورٹ کے باہر، کیونکہ مجھے نہیں پتا یہ کس بنیاد پہ یہ کہا جا رہا تھا. ایک بہت ہی ہمارے کولیگ ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، ان کو ان کے اونر کا فون آ جاتا ہے اور وہ کیمرہ فوراً بند کرواتا ہے کہ کیمرہ بند کر دیں. تھوڑی سی دور جا کے وہ فون، میں نے بھی ایک اپنا جاسوس بھیجا، میں نے کہا ذرا چیک کریں، تو وہ سینئر رپورٹر کورٹ رپورٹر ہیں بہت اچھے، اور وہ اپنے اونر کو بتا رہے تھے کہ فکر نہ کریں سر، یہ سب کچھ یہ آپ تک غلط اطلاع پہنچی ہے، یہ فکر نہ کریں، یہ بس یہ اتنے ادھر ہیں، اتنے ادھر ہیں، یہ سب اڑا دیں گے، کچھ نہیں ہو رہا. اور پھر وہ بندہ وہاں موجود تھا جو پی ایم ہاؤس میں، جی ہاں، تو وہ کسی وجہ سے تو وہ کہتا ہے کہ پھر جب فیصلہ آیا تو اسے دندن پہ ہی رہی 15 منٹ تک، کسی نے ہمت نہیں پئی. ہم جو چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں آج آ جائیں. ہاں جی، اسی طرح صابر شاکر صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. یہ آپس میں لڑائی. بریک چوہدری صاحب بریک. ویلکم بیک ناظرین. یہ سلسلہ اختر مینگل صاحب کی علیحدگی سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد فواد چوہدری صاحب کا انٹرویو، اور اس دوران راجہ ریاض ہیں پی ٹی آئی کے فیصل آباد سے ایم این اے، انہوں نے بھی اپنے تحفظ کا اظہار کیا، ان کو بولنے نہیں دیا گیا، تو وہ بھی ذرا سن لیں. پوائنٹ آف آرڈر سسپینڈ ہے جی، اور رول کے تحت سارے سسپینڈ ہیں، صرف آپ سپیچ کر سکتے ہیں اس پہ. جی مخدوم زین قریشی صاحب. فیصلہ آباد سے سکھر تک کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے، کوئی ٹائر والی دکان نہیں ہے. میں نے پہلے بھی 2 دفعہ مسئلہ اٹھایا. جی مخدوم زین قریشی صاحب، آپ بات اپنی جاری شروع کریں. جی
آپ کو جب اسپیچ ملے گی آپ اس پہ بات کریں جی. यहाँ पे स्पीकर यहाँ पे हम आवाम के वोट लेके आए हैं. مخدوم صاحب آپ نے بولنا ہے یا کیا؟ آپ کا مائک کھلا ہے, آپ اس کو بولیں جی. وہ مائک جب کھلا نہیں ہے کوئی ریکارڈ پہ نہیں ہو رہی ہے اس کی بات, آپ بولیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب اگر ہاؤس کو آرڈر میں کرے گا میں اپنی بات بہتر طریقے سے کر پاؤں گا. آپ خاموش رہیں. یہ آپ نے دیکھ لیا جی, وہ اپنے گلے شکوے بیان کر رہے تھے, یہ بھی کہہ رہے تھے ہم ووٹ لے کر آئے ہیں اور یہ حکومتی رکن ہیں, لیکن ان کا مائک آن نہیں ہو سکا اور انہیں کہا گیا کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ نہیں بول سکتے, اپنی سپیچ جب آپ کا وقت آئے گا اس وقت اپنی تقریر جو بجٹ تقریر ہوگی اس میں آپ یہ بات کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور ہیں جناب اتحادی, وہ ہیں جمہوری وطن پارٹی کے شاہ زین بگٹی صاحب. انہوں نے بھی بلوچستان میں ایک گفتگو کی اور یہ گفتگو آپ دیکھ رہے ہیں روزنامہ انتخاب میں شائع ہے. حکومت نے ایک وعدہ بھی وفا نہیں کیا, نہ ہی لوگوں نے پی ٹی آئی کے لیے ہمیں ووٹ دیا ہے. شاہ زین بگٹی. اب اسی طرح کی ملی جلی کیفیت جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں وہ کیپٹن صفدر صاحب نے اپنے دور حکومت میں بھی کی تھی. اب کیپٹن صفدر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میچوئے صاحب نواز شریف صاحب کے داماد ہیں, مریم بی بی کے شوہر ہیں اور اتنے تگڑے اور ہر وقت وہ ایوان اقتدار میں, لیکن انہوں نے بھی اپنی بے بسی کا جو اظہار کیا وہ قومی اسمبلی میں آ کے کیا تھا. سٹنگ پرائم منسٹر ان کے فادر ان لا تھے, یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب. ذرا سنائیے جی. آج جا رہے ہیں اپنے حلقوں میں, کیا ہم جا کے یہ کہیں گے کہ جی ہمیں فواد صاحب نے فنڈز نہیں دیے تھے, 2 وزیر اعظم اس پہ آرڈر کرتے رہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج فواد جیت گئے اور یہ پارلیمان کا ایک رکن جو ہے وہ ہار گیا ان کے ہاتھوں. چودھری صاحب کوئی ہے مماثلت یا بس بس؟ دے رہے ہیں, یہ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. تو پھر کیا بدلا؟ نہیں بدلا کیا ہے, ان لوگوں کا ان سے تو بہتر توقعات ہیں. ان سے تو ہمیں یعنی توقع ہی نہیں تھی. ان تو ایک فیملی بزنس تھا, اس کو آگے بڑھاتے رہے ہیں. آج وہ کہتے ہیں جی آپ میں نے دہلی کی کرپشن نہیں کی, پھرتے ہیں میر خار, کوئی پوچھتا نہیں ہے. وہ عمران خان کی دیانتدار قیادت سے ہمیں بہت سی توقعات ہیں, ابھی بھی ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہے, لیکن جو ہو رہا ہے ملک میں از ناٹ ڈیزائربل. یہ اتحادی یہ لوگ جو ہے یا ممبران اسمبلی, وہ ان کے جو گلے چکے ہیں, کسی کے آج پورے ہو جائیں گے, کل ہو جائیں گے, پرسوں ہو جائیں گے, ان کی طرف سے مجھے زیرو خطرہ ہے. کابینہ جس میں آپ دینگم مشتی کی آپ وہ رپورٹیں آئی ہیں جن کے بارے میں, جو کہ آپ نے گھڑ کے تھوڑی بتائیں, جو واقعات آپ کو بتائے جائیں گے وہی ہے نا. تو وہ یہ بھی اپنی جگہ ہے, یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. کل وہی شاہ محمود اور اسد عمر اور یہ فواد چودھری اکٹھے پریس کانفرنس کر دیں گے, اس کا پھر کسی چیز پر اثر نہیں ہونا. کہیں ایسا تو نہیں اثر ہونا ہے جی, اثر ہونا ہے ایک چیز, صرف ایک چیز. اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, وزیر اعظم جب بھی حلف نہیں اٹھایا تھا, الیکشن جیت گئے تھے اور ان کے ساتھ ایک صاحب اور تھے اور میں بیٹھا تھا, ان کی پارٹی کے تھے. میں نے کہا اگر عام آدمی کی غریب کی حالت میں کوئی تبدیلی یا بہتری نہیں آتی, میاں صاحب میرے نزدیک عمران خان صاحب آپ وزیر اعظم بنے یا وہ پہلے آ جائیں یا دوسرے آ جائیں, میرے نزدیک اس کا کوئی مطلب نہیں. انہوں نے کہا کہ میں یہ آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن میں مطمئن نہیں ہوں. میں آپ کو ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں کہ بہت سارا کام جو ہو سکتا تھا, جو ہونا چاہیے, وہ نہیں ہوا. اب یہ تفصیلات ہے کہ فواد چودھری میں سمجھتا ہوں. ایک بات بتائیں جی, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشنز آ رہی ہوتی ہیں اور آفیشیل وے سے کنوے کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, پھر اسی طریقے سے کروائی جاتی ہیں کہ ذرا یہ سازش وازش ہو رہی ہے, کوئی کھچڑی پک رہی ہے, تو آپ ذرا اس کو اوپن کریں اس ڈیبیٹ کو اور بات بھی ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ڈیمیج ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی آپ دیکھ رہے ہیں خان صاحب کوئی کریں گے؟ 30 سیکنڈ ہے, جلدی جلدی بتائیں. نہیں, خان صاحب کوئی سازشی آدمی نہیں ہے کہ وہ ایسے ہلا چیری دے کہ تم یہ کر دو. وہ جو کہنا ہوتا ہے وہ منہ پر خود کہہ دیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جج صاحب, پروگرام جو ہے وہ ختم ہوا. ناظرین کل انشاءاللہ سلسلہ گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.